شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس جان بوجھ کر بھی اپنے روزے کو قصر کیا جا سکتا ہے، جان بوجھ کر. مثلا اچھا اس کا ایک خاص میں اس وجہ سے یہ نہیں کہ آپ کو خدا نہ خواستہ اس بات کی ترغیب دی جا رہی کہ آپ اپنے روزے اس طرح سے قصر کریں، نہیں، یہ ان افراد کو اس گناہ سے بچانے کے لیے بات کہی جا رہی کہ اکثر طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ اسی دن امتحان ہے ان کا، اور امتحان جو ہے وہ ان کے لیے دینا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت اہم امتحان ہے، اور حالت روزہ میں اتنی شدید گرمی میں دینے جائیں گے، طبیعت خراب ہو جائے گی اور پیپر خراب ہو جائے گا. تو بہت سے لوگ رمضان میں روزے نہیں رکھتے کیونکہ ہمارے پیپرز ہو رہے ہیں. رمضان میں ایام شہادت آتے ہیں، امیر المومنین کی شہادت کی تاریخیں آتی ہیں، تو اس میں جو ہے بہت سارے افراد جلوسوں کا انتظام کرتے ہیں، اور صبح سے نکل کر، اور کتنی مشکلات میں تو اکثر لوگ جو ذرا سا بھی لاپرواہ ہیں اس معاملے میں وہ روزہ نہیں رکھتے. ان لوگوں کے لیے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ چاہیں کہ اس دن روزہ نہ رکھیں کیونکہ اس دن انہوں نے بہت سارے کام کرنے، اور یہ کوئی مجبوری کا مسئلہ بھی نہیں ہے، جان بوجھ کر بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. البتہ کچھ تاریخوں میں کراہیت ہے کہ جو ہے وہ اس طرح سے روزہ قصر نہ کیا جائے، لیکن بہرحال اس کو چھوڑتے ہوئے. تو یہ افراد کیا کریں کہ صبح یعنی روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کے بعد یہ سفر پہ نکل جائیں، اور حد ترخص سے نکلنے کے بعد اس کے بعد یعنی تقریباً میں اب اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا ورنہ سفر کے مسئلے شروع ہو جائیں گے. کہ مثلا سمجھیں کہ 1 سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ یہاں سے نکل گئے صبح ہی، مثلا 5 بجے نکل گئے، 8 بجے کے قریب وہاں سے واپس بھی گھر آ گئے اور ان کا روزہ قصر ہو گیا، روزہ قصر کے گھر آ گئے، اس کے بعد کھائیں پئیں اور اس کے بعد اپنا امتحان دیں، جلوس کی تیاری کریں، جو کچھ بھی. ان افراد کو جو کہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے روزے کی سختی کو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس وجہ سے روزے کو اپنے ضائع کر دیں اور کفارہ بھی ان کے اوپر لازم آ جائے، اس سے بچنے کے لیے بس صرف بعد رمضان اس ایک روزے کی ان کو قضا کرنی پڑے گی. تو بہت ساری ایسی پرابلمس اور پریشانیاں اور اس چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آدمی 2-3 گھنٹہ اپنا سفر پہ گزارے، اپنے روزے کو قصر کرے، یعنی سفر سے کیونکہ روزہ قصر ہو جاتا ہے ایک وہ پھر آپ علماء سے دریافت کر لیں کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ کتنی دور جا کے پھر ان کو واپس آنا ہے. تو سمجھیں کہ 3 گھنٹے کے اندر 8 بجے یہاں پہ واپس کراچی پہنچ بھی جائیں گے، اور یہ کہ ان کا روزہ بھی قصر ہو جائے گا، پھر پورے دن کھا پی بھی سکتے ہیں اور اپنے سارے کام نمٹا سکتے ہیں. ان لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے کہیں وہ اپنے اس روزے کو جان بوجھ کر اگر انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی صبح سے رکھا ہی نہیں، انہوں نے کہا ہمیں تو سفر پہ جانا ہے اور صبح سے روزہ ہی نہیں رکھا، تو پھر مسئلہ ہو جائے گا ان کے لیے، پھر یہ سہولت ان کو نہیں ملے گی کہ اس کے بعد قصر بھی اگر انہوں نے کر لیا تو کوئی فائدہ نہیں. یعنی باقاعدہ روزے کی نیت کرنا پڑے گی، چاہے سحری کھائیں یا نہ کھائیں مرضی ہے ان کی، لیکن روزے کی نیت کرنا ہے، اور نیت کرنے کے بعد ان کو سفر پہ جانا ہے، پھر سفر سے جب واپس آئیں گے تو قصر ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اپنے جو امور ہیں ان کو نمٹا سکتے ہیں. یہ البتہ ایک ایسی بات تھی کہ یوں بتانی ضروری تھی کہ بہت سارے افراد جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے، اور قضا اور کفارہ دونوں ان کے اوپر آ جاتے ہیں، ان کو اس گناہ سے بچایا جا سکے کہ شریعت نے ایک سہولت دی، چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ مجبوری کا مسئلہ بھی نہیں، یہ تو ایک لحاظ سے مجبوری کی میں نے مثالیں دے دی نا، امتحان ہے اور جلوس کے انتظامات کرنے، نہیں، ویسے ہی بس بالفرض کیونکہ قوانین بیان ہو رہے ہیں تو اس میں تو جذبات اور فضائل وغیرہ کا ذکر نہیں کیا جاتا. کوئی شخص نہیں دل چاہ رہا اس کا آج روزہ رکھنے کو، بالفرض اس کو بھی یہ سہولت حاصل ہے کہ اپنا روزے کو قصر کر دے، چلا جائے سفر پہ، وہاں سے واپس آ جائے. البتہ بعد رمضان اسی قضا کرنا پڑے گی. اور جو فضائل سے محروم ہونا تھا، جو رمضان میں تعداد کو پورا کرنے کے اعتبار سے جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ 7 چیزیں اس کو حاصل ہو جائیں گی، پروردگار اپنے اوپر لازم قرار دے دے گا، تو ایسا افراد جو بلا وجہ لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا چاہ رہا اور قصر کر رہا ہے، اس کو پھر وہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے اور وہ فضائل حاصل نہیں ہوں گے. وہ اپنی جگہ ایک بات رہی. تو بہرحال اگر اس طرح سے ہائی وے پر انسان نکل جائے اور آرام سے اپنا جہاں تک اس کی اجازت ہوتی ہے کہ سفر جہاں سے اس کا شمار ہو جائے، کتنے میل جانا اور کتنے میل واپس آنا، اب اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت لمبا مسئلہ ہو جائے گا. وہ اپنا مسئلہ دریافت کر کے سمجھے، میں نے ایک اندازہ ایک بتا دیے کہ 3-3.5 گھنٹے کے اندر ان کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے.